میں امداد سمرو اچھی خبر نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی بھتیجی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے لیے ان کے خلاف ایک بڑا حکم نامہ آ گیا ہوا ہے. کیا ہے اور کیوں ان کے خلاف ایک حکم آیا وہ میں نے آپ کو بتانا ہے. دوسرا، کراچی میں تشدد کا نشانہ بننے والے خاندان کا پتہ نہیں چل رہا تھا، نوجوان اور ان کی بہنوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا، یا پولیس بتانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن ہم ان کے گھر تک پہنچ گئے. میں ان کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، وہ فیملی کون ہے اور کس طرح گھر کو تالے لگا کر چلی گئی، اور ساتھ ساتھ وہ جو بدماش گنڈے سلمان فاروقی، ان کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئی، کیسے پولیس مسلسل ضمانت کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے، حفاظتی ضمانت کروانے کے لیے سلمان فاروقی کی سہولت کاری کرتی رہی، اور وہ کون سا موقع تھا، وہ کون سا موڑ تھا جہاں پھر پولیس جو ہے بے بس ہو کر اس نے سلمان فاروقی کو گرفتار کیا. گرفتار کر کے ایک تصویر جاری کی گئی اور پھر ایک اور تصویر جاری کی گئی ہتھکڑیوں والی. وہ ڈرامے پر بھی میں نے آپ کو کھل کر ڈیٹیل آپ کو بتانی ہے. بہاولپور میں ایک عورت، بوڑھی عورت بھوک کے مارے مر گئی ہے. 2 بہنیں بھوکی پیاسی گھر میں تھیں اور کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں تھا. ان میں سے ایک انتقال کر گئی ہیں اور ایک جو ہے ان کو ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں نوک جھونک، تو میں تانا زنی شروع ہو چکی ہوئی ہے. اتحادی ہیں لیکن لڑائی شروع ہو گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے ہوئے ہیں جی امریکہ میں، اور انہوں نے پہلا پیغام جاری کر دیا ہے. لیکن مودی کے لیے عالمی لیول پر خبریں اچھی نہیں ہیں، مقامی سطح پر بھی اور عالمی لیول پر بھی. اور ایک اور ٹرمپ کے حکم نے انڈین معیشت کا کباڑا نکال دیا. تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے. آغاز کر لیتے ہیں جی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے متعلق ایک بڑا حکم آیا ہے. میں نے آپ کو کل پرسوں کے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ زرداری صاحب لاہور میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب ایک صوبہ، واحد صوبہ رہ گیا ہے جہاں پر بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے. سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے، 2022 میں ہوئے، سیلاب کے دوران ہوئے، بارشوں کے دوران ہوئے. کے میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے. بلوچستان میں بدترین دہشت گردی اور بدامنی کے باوجود انتخابات ہو گئے. ایک صوبہ ہے جہاں پر انتخابات نہیں ہو رہے، اور الیکشن کمیشن نے ظاہر ڈھیل دے رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ، یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر انتخابات کا جب کہا جاتا ہے تو قانون میں ترمیم، پھر نئی کمیٹی، پھر وہ بیٹھی رہتی ہے جی قانون سازی. تو زرداری صاحب جو لاہور آ کر بیٹھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے مخبری ہو گئی ہے یا سسٹم کا حصہ ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا یا انہوں نے فیصلہ سازوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کیا ہوگا کہ پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، تو لہٰذا وہ لاہور میں آ کر ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے. تو وہ اس ولاگ کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن خبر آ گئی الیکشن کمیشن میں مقدمہ چل رہا تھا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا. چیف الیکشن کمشنر اس کی سماعت کر رہے تھے، اور اس میں پنجاب کے وزیر بلدیات پہنچے ہوئے تھے جی. اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے، وہ جو پوری خبر ہے نا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، انہوں نے آخری وارننگ دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی کوئی تاریخ نہیں دی جائے گی تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بلانے کے لیے. وزیر اعظم کو اسلام آباد کے انتخابات کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت تو وفاقی دارالحکومت میں انتخابات نہیں ہو رہے. پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے. مسلم لیگ نون نے 2016 میں بلدیاتی انتخابات کروائے تھے پنجاب میں، اور پھر عمران خان صاحب آ گئے تو انہوں نے آتے ہی بلدیاتی ادارے توڑ دیے تھے. سپریم کورٹ نے بحال بھی کیے، لیکن 2017 میں میرا خیال الیکشن ہوئے تھے، تو اس کے باوجود عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا تھا، اور وہ بلدیاتی ادارے بغیر اپنی کام کی اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو گئے. لیکن اس کے بعد پھر کئی سال ہو گئے الیکشن پی ڈی ایم کی حکومت میں نہیں ہوئے. اس حکومت کو بھی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہوا ہے، یہ یہاں پر بھی نہیں ہوا. تو جو ہوا یہ کہ جی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا جو مقدمہ تھا اس کی سماعت کرتے ہوئے کہا
کہ الیکشن کمیشن اگلی سماعت پر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا حکم دے گا جو آپ کے لیے سبکی کا باعث بنے گا. پنجاب کے انہوں نے وزیر بلدیات کو کہا. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے سوا تینوں صوبوں نے بلدیاتی الیکشن کرا دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبائی حکومت قانون سازی نہ کرے اور 5 سال الیکشن ہی نہ ہو. طریقہ ہی اختیار کیا جاتا ہے. یہ ایک پوری حربہ پورا کا پورا چلاکی کہ جب ہمارے پاس تو قانون تھا ہم نے اس کو بدل لیا ہے تاکہ الیکشن ہی نہ ہو. کیونکہ ایم پی ایز ایم این ایز نہیں چاہتے کہ انتخابات ہو. اور ایک اور چیز بھی ہے, گلی محلے کا الیکشن ہے. مسلم لیگ نون ڈر رہی ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کا صفایا نہیں ہوا. اگر الیکشن ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی کہیں لے نہ بیٹھے تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. اس چکر میں بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن سے اوائڈ کر رہی ہے. اچھا جی, چیف الیکشن کمشنر کے استفسار پر وزیر بلدیات پنجاب نے کہا کہ قانون سازی کا معاملہ قائمہ کمیٹی میں زیر غور ہے. کوشش ہے کہ جلد قانون سازی کرائی جائے. سالہ سال سے قانون سازی ہوتی رہے گی. پی ٹی والے بھی یہی کرتے تھے, ان کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا. الیکشن کی تاریخ دیتے تھے اور پھر قانون بدل لیتے تھے. اس پر سیکریٹری الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ پنجاب اور اسلام آباد میں حکومتیں بلدیاتی انتخابات میں دلچسپی نہیں رکھتی. چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ وفاق اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے, وہیں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے. اگلی سماعت پر کوئی پیش رفت ہونی چاہیے. آپ سے ٹائم نہیں پوچھیں گے, اب الیکشن کمیشن ٹائم دے گا. الیکشن کمیشن ٹائم دے گا بھی تب بھی انتخابات نہیں ہوں گے کیونکہ وہ قانون پورا نہیں ہوگا. قانون بدلا جائے گا تو اس کو سپریم کورٹ یا کہیں چیلنج ہی نہیں کیا جا سکے گا. اچھا جی, اب کل جو ویڈیو وائرل ہوئی, کل پرسوں اور کل پھر گرفتاری بھی ہو گئی اتحاد کمرشل کراچی ڈی ایچ اے میں. ایک بدمعاش سلمان فاروقی نامی, ان کی گاڑی سے موٹر سائیکل سوار کا ہو گیا ٹکر. ان کے ساتھ 2 ان کی بہنیں تھیں موٹر سائیکل سوار کے ساتھ. اپنے گارڈز کے ذریعے انہوں نے تشدد بھی کیا نوجوان پر. نوجوان کی بہنیں ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگتی رہیں, منت سماجت کرتی رہیں, لیکن وہ بدمعاش جو ہے نا باز نہیں آیا. ویڈیو وائرل ہو گئی. پولیس نے بڑی کوشش کی کہ سلمان فاروقی کو گرفتار نہ کیا جائے. یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. لیکن جو اصل چیز ہے کہ جو متاثر فیملی کدھر ہے, خبر یہ آئی کہ جی وہ گھر کو تالے لگا کر چلے گئے. میں نے پھر کل اپنے گھوڑے دوڑائے کراچی میں. ہمارے آواز ٹی وی کے ایک رپورٹر ہیں عامر سپریو, ان سے میں نے پوچھا, کچھ انہوں نے تفصیل دی, کچھ میرے دوست ہیں مہیش کمار صاحب ہمارے سینئر ہیں, پھر ان کو بھی میں نے ذمہ داری لگائی. میں نے کہا مہربانی کرے پتہ کریں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک ہندو فیملی ہے. نوجوان کا نام دھیرج ہے. ان کی ایک بہن کا نام پتہ چلا ہے کلپنا, جو ہاتھ جوڑ رہی تھی, منتیں کر رہی تھی. اور یہ متاثر ہیں, ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی اور ہوتا ہے نا کہ کوئی ان کے اوپر کوئی پریشر ہو یا وہ خوف زدہ ہو, ایسا کوئی چیز نہیں تھی. تو ان کا وہاں سے گھر پہ نہ ہونا اور گھر کے کو تالے لگنا پولیس کے کردار کو مشکوک کر رہا ہے, کیونکہ ایف آئی آر پولیس نے کسی راہگیر کی مدعیت میں دائر کر لی. سلمان فاروقی کو گرفتار نہیں کیا جا رہا تھا. عامر مجھے بتا رہے تھے کہ جس وقت پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم گرفتاری کی کوشش کر رہے ہیں, اس وقت وہ جو سلمان فاروقی ہیں کسی پولیس افسر کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. پھر کل ان کو موقع دیا گیا, سلمان فاروقی کو, بدمعاش کو, گنڈے کو, ڈان کو, آپ نا حفاظتی ضمانت کروا لیں. تو حفاظتی ضمانت کے لیے انہوں نے بندوبست کر لیا, لیکن پریشر بہت بڑھ گیا سوشل میڈیا کا, میڈیا پر خبریں آنے لگ گئی. تو پھر ان کی گرفتاری کا ڈرامہ کیا گیا. گزری تھانے پر جب ان کو لایا گیا تو عامر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ پراپر پروٹوکول میں آئے تھے, ہنستے ہوئے آ رہے تھے, پولیس والوں کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے آ رہے تھے, اور ان کو ایک پولیس افسر کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا. اور پھر ان کو خیال آیا اچانک کہ یار پریشر بڑھ رہا ہے تو ایک تصویر ہونی چاہیے, ماڈلنگ کر لیتے ہیں. ماڈلنگ کروائی ان کو حوالات میں کھڑے کر کے, جس تصویر پر شور مچا کہ حوالات کو تو تالا ہی نہیں لگا ہوا, اور اس کے چہرے پر تو کسی قسم کی ندامت ہی نہیں, اور ہتھکڑی لگا کر گرفتار نہیں کیا گیا. حوالات میں تو ہتھکڑی نہیں لگی ہوتی, لیکن جب شور مچا تو پھر ایک اور تصویر سامنے آ گئی. اب وہ تصویر اوریجنل ہے یا اے آئی جنریٹڈ, لیکن اس تصویر میں چہرہ لٹکا ہوا ہے, پریشان دکھائی دے رہے ہیں جناب, اور ہتھکڑی لگی اور حوالات کے اندر. یعنی اتنا ڈرامہ کہ حوالات کے اندر تو ہتھکڑی لگائی نہیں جاتی, ہتھکڑی باہر لگائی جاتی ہے, حوالات میں جب بھیجا جاتا ہے تو ہتھکڑی کھول دی جاتی ہے. انتہائی سنگین نوعیت کے جو خطرناک ملزم ہوتے ہیں جن کا ہاتھ نہیں رکتا, ان کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگائی جاتی ہیں, پھر وہ جیل میں ہوں یا وہ حوالات میں ہوں.
ان کی دوسرا ڈرامہ ہتھکڑی لگا دی گئی. تو یہ سارا کچھ ہوا ہے وہاں پر, اور آج ضمانت ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ جو مقدمے میں دفعات لگائی گئی ہیں وہ 2 منٹ کے اندر اندر ضمانت ہو جائے گی, بدتمیزی کرنے کی, مار پیٹ کرنے کی, بس یہ دفعات ہے. تو اس میں تو 1 منٹ سے پہلے ضمانت ہو جاتی ہے. تو بھائی یہ تو سیدھی سیدھی دہشت گردی, گنڈا گردی تھی, نقص امن کو ہاتھ میں لینے کی بات تھی نا. تو یہ پولیس کا کردار ہے اس میں, اور پولیس مکمل طور پر پروٹیکٹ کرتی رہی سارا دن کل, اور مجبوری میں گرفتار کیا گیا. ایک تصویر پھر دوسری تصویر, سارے ڈرامے بے نقاب ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ پیسے والا ہے, دھنوان ہے, اس کے پاس دولت ہے, اور اپنی دولت کے بل پہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا جی, ایک واقعہ جو ہے نا بہاولپور میں نے یہ خبر پڑھی, اور میرا تو مطلب جس طرح وہ فیملی جو ہے نا وہ دھیرج کی بے یار و مددگار, اب وہ بچ رہے ہوں گے کہ یار پتہ نہیں کون سا کتنا بڑا ڈان ہوگا, کتنا بڑا تگڑا آدمی ہوگا, اب ہم غریب لوگ ہیں, ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس چکر میں بھی, یا ہو سکتا ہے کہ پولیس نے ان کو کہا ہو کہ تم لوگ رسین سے آؤٹ ہو جاؤ, معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو تم لوگوں کے ساتھ ہم ذرا کر لیں گے, جو طریقہ ہوتا ہے, جو پولیس کا طریقہ ہوتا ہے. بہاولپور کی جو خبر ہے نا وہ بڑی میں تو خبر پڑھ کے نا تو ایک بندہ پریشان سا نہیں ہو جاتا, اداس سا ہو جاتا ہے. جناب یہ خبر ہے, اور ریسکیو کے مطابق ہے کہ بہاولپور میں بھوک کی وجہ سے بزرگ خاتون دم توڑ گئیں, جبکہ ان کی بہن اب بھی اسپتال میں زیر علاج ہے. ریسکیو کے مطابق ہفتے کے روز پڑوسیوں نے انہیں اطلاع کی کہ لوہار والی گلی کے گھر میں 2 بزرگ خواتین بے ہوش پڑی ہوئی ہیں. ریسکیو اہلکار وہاں پہنچے تو ایک خاتون دم توڑ چکی تھیں, جبکہ دوسری کو اسپتال منتقل کیا گیا. بچ جانے والی خاتون کے مطابق وہ دونوں بہنیں کئی روز سے بھوکی پیاسی تھیں. اہل خانہ کے مطابق دونوں خواتین غیر شادی شدہ تھیں اور گھر میں اکیلی رہتی تھیں, کوئی کمانے والا نہیں تھا. ان دونوں بہنوں کا ایک بھائی بھی تھا جو کافی عرصے سے لاپتہ ہے. یہ بھوک کے مارے, مہینہ کون سا چل رہا ہے, 2-3 دن کے بعد ہم نے قربانیاں کرنی ہیں. پڑوس میں کسی کو پتہ تک نہیں لگا کہ 2 بزرگ خواتین محلے میں رہتی ہیں. یعنی ایسی لاچار نادار غریب خواتین کے لیے تو بندہ, ہر محلے دار کا فرض تھا کہ وہ 2-3 گھنٹے بعد جا کر پتہ کرتے کہ وہ ٹھیک تو ہیں, کچھ کھایا ہے نہیں کھایا, بیمار تو نہیں ہے. حقوق العباد سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے ہمارے مذہب میں بھی. قربانی سب کریں گے, اللہ سب کو دے, سب قربانیاں کریں, اپنے مذہبی فرائض ادا کریں, لیکن اس محلے کے لوگوں کی قربانی میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن جو یہ پتہ نہیں کر سکے کہ پڑوس میں رہنے والے گھر میں جو عورتیں ہیں وہ ان کو کچھ کھانے کو ملا بھی ہے کہ نہیں ملا. ظاہر ہے جب ان کو پتہ چلا کہ وہ بے ہوش ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا نا کہ کچھ دنوں سے نہیں نکلی, باہر نہیں آئی, یا کوئی ایسا چیز ہوگی. تو وہ اہل محلہ جو ہے وہ اب کس طرح سو پا رہے ہوں گے, ان کو ضمیر نہیں جوڑ رہا ہوگا کہ بھوک سے, ہمارے یہاں بھوک سے لوگ کم مرتے ہیں, لوگ دیتے ہیں ایک دوسرے کو, مدد کرتے ہیں غریب غربوں کی. جو خبر ہے اس کے مطابق وہ بھوک سے مری ہے, اور کسی پڑوسی نے خبر تک نہیں لی. خبر جب لی تو ایک مر چکی تھی اور دوسری بستر مرگ پر. یہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرف ہم جا رہے ہیں. تو دم توڑنے والی خبر کے مطابق بزرگ خاتون کی تدفین کر دی گئی ہے. اب وہ جو کفن دفن پر خرچہ ہوا ہوگا اتنی روٹی دے دیتے ان کو, کوئی ظاہر کسی نے کیا ہوگا نا کفن دفن تو. اور دوسری جو ہے وہ خاتون اسپتال میں زیر علاج ہے. یہ جی خبر ہے, بندہ کیا کہے اس پر. اس طرح اتنے بے حس ایک بدماش ہے جو سڑکوں پر عورتیں ہاتھ جوڑ رہی ہیں اور اس کی فرونیت کو تسکین نہیں ہوتی گالیاں اور ٹارچر کیے بغیر. تو کس طرف چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آتی. اچھا جی, اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تو تڑا شروع ہو گئی ہے, یہ ہوئی ہے سمبڑیال کے الیکشن سے.
اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی کوئی اتنی اچھی پوزیشن نہیں تھی، لیکن کل ندیم افضل چند نے اور حسن مرتضیٰ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو ووٹ بالکل کم تھے لیکن جیت نون لیگ بھی نہیں رہی تھی، یہ انہوں نے کہا. یعنی وہ یہ کلیم کر رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب کہ وہ پی ٹی آئی جیت رہی تھی، ان کا دعویٰ ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ جو الیکشن میں انڈر ورلڈ اور بدماش استعمال ہوئے، وہ کہتے اگر ہم کرتے تو ہم بھی 40,000 ووٹ لے سکتے تھے، یہ انہوں نے کہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے وفاقی حکومت کو اور مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت پر تنقید کی ہے. ان کے جواب میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے تنزیہ، اور انہوں نے کہا کہ سمریال ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کا کردار بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے جیسا تھا. میں نے سمریال الیکشن کے آخری دن مرکزی انتخابی جلسے سے خطاب کیا، اسی وقت پی ٹی آئی کا جلسہ بھی جاری تھا. پی ٹی آئی کے جلسے سے گزرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلم لیگ نون کا جلسہ پی ٹی آئی کے جلسے سے کافی بڑا تھا. میں نے دیکھا کہ سیالکوٹ موٹر وے پر پی ٹی آئی کے کارکنان کو بڑی تعداد میں ملحقہ علاقوں سے جلسے میں لایا جا رہا تھا اور کہیں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وہ کہہ رہے کہ دوپہر کے ٹائم پر ہی نا وہ نون لیگ کا پتہ چل گیا تھا کہ نون لیگ جیت رہی ہے، اور جو الزام لگائے جا رہے ہیں دھاندلی کے یہ وہ تو اس کی کوئی فوٹیج تو سامنے آئی نہیں. اب یہ دونوں اتحادیوں میں یہ ایک نیا معاملہ جو ہے نا سمریال کے الیکشن سے شروع ہو گیا ہوا ہے. ندیم افضل چند ویسے بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ووٹ جو ہے نا وہ 400 اس لیے ہو گیا کہ ہم نے نون لیگ سے ہاتھ ملا لیا. چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ جو ہاتھ ملائے گا اس کا ووٹ کم ہو جائے گا، ان کے مخالفین کا ووٹ بڑھ جائے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا نقصان نون لیگ کی وجہ سے ہوا. تو چند صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، تو پھر اپنی لیڈرشپ کو کہیں کہ نون لیگ سے ذرا دوری اختیار کر لیں. مثلا نون لیگ کو کوسنے کے زرداری صاحب کو کہیں، بلاول صاحب کو کہیں کہ جی پھر نون لیگ سے ذرا دور ہو جائیں تاکہ آپ کا ووٹ بینک بڑھ جائے، ہو سکتا ہے. اچھا جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے نیو یارک اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اپنا بیان جاری کر دیا. وہاں سے پہلے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پوری دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کریں گے، امن چاہتے ہیں، اور ہم جو ہے بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کو اور پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ بھارت کیا کیا کر رہا ہے. تو ان کا ایک لمبا چوڑا انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اور دنیا پاکستان کی بات اس وقت سن رہی ہے. اس کے برعکس مودی کی کوئی بات نہیں سن رہا. ابھی تک اپنا G7 کے اجلاس کے لیے خبریں ہیں کہ مودی کو کینیڈا کی طرف سے کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا. میزبان ہے کینیڈا. وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی کینیڈا کی اور مودی کی تو اچھی خاصی لڑائی چل رہی ہے. سکھوں کو کینیڈا میں گھس کر مودی نے جو قتل کروایا راؤ کے ذریعے یا وہ بشنوئی گینگ کے ذریعے، اس وجہ سے دعوت نامہ موصول نہیں ہوا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر دعوت نامہ ملے گا بھی تو بھی G7 کے اجلاس میں مودی نہیں جائیں گے، یعنی آئسولیشن مزید بڑھ جائے گی. ادھر ٹرمپ نے ایک اور جھٹکا دیا ہے مودی سرکار کو. ٹیسلا جو ایلن مسک کی کمپنی ہے کاریں بنانے کی، گاڑیاں بنانے کی، وہ جو ہے وہ انڈیا میں فیکٹری لگانا چاہ رہی تھی، انڈسٹری لگانا چاہ رہی تھی، لیکن اب وہ نہیں لگا رہی کیونکہ جو ہے ٹرمپ کا موڈ پتہ چل گیا. وہ ٹرمپ کے دوست ہیں. ٹرمپ نے ایپل کو منع کر دیا تھا کہ جی بند کر دو یہاں سے کاروبار سارا، آپ ادھر لے چلو. تو ٹیسلا فیکٹری نہیں لگا رہا. ٹیسلا نے کہا کہ جی ہم اب وہاں صرف شو روم کھولیں گے، یعنی مینوفیکچرنگ جو ہوگی جس سے معیشت کو بڑھاوا ملتا ہے، جس سے روزگار بنتا ہے، ملتا ہے لوگوں کو، وہ وہاں پر نہیں ہوگی. انڈیا میں مینوفیکچرنگ جو ہوگی وہ کہیں اور ہوگی، اور انڈیا میں ہم شو روم بنا کر گاڑیاں بیچیں گے. تو یہ ایک اور مودی کے لیے اور انڈین معیشت کے لیے جس کو کہہ سکتے ہیں نا، اس کے اوپر ایک اور ایٹمی حملہ ہے. اب کتنا برداشت کر سکتے ہیں مودی؟ نہیں کر سکتے، الگ بات ہے. لیکن یہ صورتحال دن بدن ان کے لیے خراب ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کے لیے بہترین. اگلے ولاگ میں بتاؤں گا آپ کو کہ پاکستان نے کیا کیا پایا ہے اور مودی نے، انڈیا نے کیا کھویا ہے اس مئی میں. اچھا جی، آخر میں وہی پبلک سروس میسج، پانی رکھیں اپنی گھروں کی چھت پر، گھروں کی منڈیر پر، گلیوں میں دانہ رکھیں پرندوں کے لیے، آوارہ جانور جو ہیں آزاد ان کے لیے، کتے بلیاں. گرمیاں بہت ہیں، بہت شدید گرمیاں ہیں، ان کا خیال رکھیں. آپ کی روح خوش ہو جائے گی جب آپ ان کو چہچہاتے ہوئے دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.